بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے ٹی جی ٹی کا جو انٹیلیجنس پارٹ ہے 40 نمبر کا، اس کی اسکیم آف اسٹڈی جو میں نے ترتیب دی ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ 40 نمبر کا جو پورشن ہے یہ بیسکلی 5 پارٹس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا جو پارٹ ہے بیسک ارتھمیٹک ہے، دوسرا جو اس کا پارٹ ہے کرنٹ افیئر، تھرڈ اس کا ہے پاکستان افیئر، فورتھ اسلامک اسٹڈی، ایوری ڈے سائنس، جنرل سائنس اس کا 5th پارٹ ہے۔ ابھی اس کے اندر جو ہے سب پارٹس کی طرف جاتے ہیں ون بائی ون کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کون سے ایریاز کو کور کر کے کہاں سے آبجیکٹیوز یعنی سیٹ اپ کر لیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلامک اسٹڈی کا پہلا پارٹ جو ہے، کیونکہ ہمیں بار بار ہم ایگزام میں جاتے ہیں، آبجیکٹیوز ایم سی کیوز یاد کرتے رہتے ہیں اور ہم سے بھول ہوتی رہتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا سیکوینس یاد نہیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ترتیب دی ہے کہ ایک ہم سیکوینس سے چلیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے نا حضور کریم کی ڈیٹ آف برتھ ہے، حضور کریم کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر گزاری ہے۔ تو اس دوران بہت سارے ایونٹ واقع ہوئے ہیں، تو اس ایونٹس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، ہولی پرافٹ پیس اپان کی اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، اور اس کے دادا کی والد کی ڈیتھ ہے، اس کی جو ہے نا پوری فیملی کی جو ہے نا وہ جو بہت پرومیننٹ ہے، کچھ اسلام لور تھے، کچھ اسلام ہیٹر تھے، ان سب کے جو ہے نا ایک نہ ایک اپنی ہسٹری رکھتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا کیونکہ ہم سی کیوز میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرا ہم نے جو پارٹ اس میں شامل کیا ہے خلافت کا دور ہے، کیونکہ حضور کریم کی رحلت کے بعد خلافت کا دور سٹارٹ ہو گیا۔ 4 امپارٹنٹ فگرز ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا رجیم ہے ڈیوریشن، اس کے اندر بھی بہت سارے ریفارمز لائے ہیں ہر ایک خلیفے نے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم بہت سارے ایم سی کیوز ترتیب دیے ہوئے ہیں، وہ یاد کریں گے، پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک منتھس کے حوالے سے اسلامک منتھس، عموماً ہمیں جنوری فروری تو ہمیں یاد رہتے ہیں، لیکن یہ اسلامک منتھ ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں، اس لیے ایگزامنر جو ہے نا وہ بڑی چالاکی سے یہ پوچھتا ہے کہ رجب اسلام کا کون سا مہینہ ہے۔ ادھر ہم پھنس جاتے ہیں، یعنی اتنے آسان سوال اور ہم سے ایک ایم سی کیوز یعنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو بھول بھی جاتے ہیں، تو اس کے ایک ٹپس اینڈ ٹرک کے ذریعے ہم اس کو یاد کریں گے۔ اس کو نہ صرف یاد کریں گے بلکہ اس منتھ کے اندر جو ہے نا بہت سارے ایونٹس بھی ہیں، جیسے شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ کون سی ڈیٹ میں کون سے منتھ میں جو ہے وقوع ہوئے ہیں، یہ بھی ہم یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا غزوات میں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے غزوات میں حضور کے وسلم نے شرکت کی ہے، اس لیے تو ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور بہت سے سریہ بھی ہیں۔ تو یہ کب ہوئے، کہاں ہوئے، کیوں ہوئے، اور کتنے ٹائپس کے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے حوالے سے یہ نماز کب فرض ہوئی ہے، کیوں فرض ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، نماز کی کتنی قسمیں ہیں، روزے کی کتنی قسمیں ہیں، کب فرض ہوئی، اور اس کے جو روزے کے ٹائپس ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا جو ریشو ہے وہ کتنا ہے، کس کو دی جا سکتی ہے، کب فرض ہوئی ہے، اور کب دیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پڑھ لیں گے۔ نصاب جو ہے نا اس کا ایک مقدار ہے، اگر بکریوں پہ کتنا ہے، بیڑ پہ کتنا ہے، سونا چاندی پہ کتنا ہے، اس کی جو ایک خاص اماؤنٹ ہے، اس کو ہم ترتیب کے ساتھ یاد کریں گے۔ اس کے بعد حج ہے، دیکھیں حج بہت پرومیننٹ ایک فریضہ ہے، تو اس کی جو قسمیں ہیں 3 قسمیں ہیں، وہ 3 کون سی قسمیں ہیں، وہ حج کس وقت کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ ہوگا، اس کے فرائض کیا ہیں، کیسے ہوگا، اس کے حوالے سے ہم ایم سی کیوز ہم نے بہت محنت کر کے ترتیب دی ہے، انشاءاللہ وہ ہم میمورائز کر لیں گے۔ اس کے بعد جو قرآن ہے، قرآن کے حوالے سے کافی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ قرآن نازل کب ہوا، کس کے ذریعے نازل ہوا، کس پہ ہوا، کتنی کتابیں ابھی تک نازل ہوئی ہیں، اس کے کتنے سپارے ہیں، کتنے سجدے ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیات کتنے ہیں،
اور کتنے صورتوں کا جو آغاز نبیوں کے نام سے ہوا ہے، جانوروں کے نام سے کتنے جانوروں کے کون کون سے جانور ہیں جو قرآن میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، کون سے فرشتے ہیں، اور بہت سی سوالات ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا، میرا خیال ہے اسلامک اسٹڈی میں اگر ہم یہ پورشن کور کر لیتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا کوئی ایسا سوال ہم سے رہ نہ جائے. مجھے امید ہے اگر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. اگلا جو ہمارا پارٹ ہے کرنٹ افیئر کا ہے. دیکھیں کرنٹ افیئر تو آپ کو یعنی کرنٹ افیئر کے اوپر APSC والے جو ہے نا عموماً مینشن کر لیتے ہیں کہ 2 سال کی جو اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کو ہمیں میمورائز کرنا پڑے گا. سم ٹائم 3 ایئر کا کہا جاتا ہے. تو احتیاطاً ہم جو ہے نا 4-5 ایئر کے بھی جو ہے نا بہت بڑے جو پرومیننٹ واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہم ٹچ کر لیتے ہیں. یہ پوچھے بھی جاتے ہیں، کہتے وہ 2 سال کا، پوچھتے ہیں وہ 3 سال کا. تو بہرحال ان واقعات میں جیسے کرکٹ یعنی سپورٹس سے ریلیونٹ جو ہے نا وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. سپورٹس میں کرکٹ، فٹ بال، ٹینس ہے، اور اس کے اندر جو بننے والے ورلڈ ریکارڈز ہیں اس کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. اور پھر اس کے حوالے جو ہے نا کرنٹ افیئر میں جو زیادہ تر فوکس کر لیتا ہے ایگزامنر، وہ اگر ہم GB میں یہاں سے GB سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، 10 ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ان کا ایریا کیا ہے، کتنی پاپولیشن ہے، اور اس کے اندر پرومیننٹ پلیسز جو ہے نا ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے. ریورس ہیں، گلیشیئرس ہیں، پیکس ہیں، ڈیزرٹس ہیں، ڈیمس ہے. ہنٹنگ ٹرافی ہماری GB کی بہت بڑی مشہور ہے، یعنی کتنے پے ہوئی، کس نے ہنٹنگ ٹرافی کی جو ہے نا کتنا پے کیا. یہ سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ کیش روڈ کے حوالے سے جو ہے نا بڑی ایک اپنی اہمیت رکھ لیتا ہے. اس سے حوالے سے بہت سارے MCQs بنتے ہیں. سی پیک ہے، اور ہر کنٹری کے جو ہے نا کچھ نیشنل تھنگس ہوتی ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہمارے ملک کے بھی جو ہے نا اسی طرح سے نیشنل اینیملس ہیں، پلانٹس ہیں، برڈس ہیں، ٹریز ہیں. اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے، بلکہ کئی بار پوچھا ایگزامنر نے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے، گلگت بلتستان کی اسمبلی سے سٹارٹ لیتے ہیں. نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے. اس کے اندر جو ہے نا جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں، پرائم منسٹر ہے، CM ہے، گورنر ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، منسٹرز، فیڈرل منسٹرز ہیں، ایون کی پروویژنل منسٹر، آرمی چیف ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ نیب کے حوالے سے، نیب کا جو چیف کمشنر ہے، الیکشن کمشنر ہے. جوڈیشری سے جو ہے نا ان کے ججوں کے نام پوچھے جاتے ہیں، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا. پھر سینسس میں جو ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ڈیجیٹل جو سینسس جاری ہے اس حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا وہ مینول ہوئی تھی، وہ جو ہے نا اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ جو ہے پرومیننٹ جو لیڈرز ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ ایک ترتیب ہے. تو کوئی پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کوئی جو ہے نا اس دنیا سے کوچ کر چلا جاتا ہے، جیسے عبدالستار ایدھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا جو پوری ورلڈ لیول کے جو انفارمیشن ہوتی ہے، رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ابھی جنگ چل رہی ہے، وجوہات کیا ہیں، صدر اس کو فوکس کیا سکتا ہے کہ یوکرین کا جو ہے نا کیپٹل کون سا ہے، رشیا کا کون سا پریزیڈنٹ کا نام بتائیں، افغانستان جو ہمیشہ ایک ہارڈ جو ہے نا وہ کنٹری رہا ہے، اس کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے اوپر جو ہے نا گورننس کر رہے ہیں کچھ کنٹریز جیسے ہیں تو بہت سارے ممالک، لیکن USA ہے، اس کے بعد جو ہے نا جرمنی ہے، انڈیا ہے، عرب کنٹریز ہیں. یہ فیمس کنٹریز ہیں، ان کی کرنسیز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ان کے کیپٹل کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. اس سے آگے اور ایک امپورٹنٹ جو لیکچر ہمارا UNO کے اوپر ہوگا. UNO کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے 30 سے 40 امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں. اس کے اندر کچھ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی فارمیشن کے حوالے سے ہے، اور اس کے جو ہے نا ورک کے حوالے سے ہے. کچھ MCQs پوچھے جاتے ہیں، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کچھ کنٹیننٹس ہیں، 7 کنٹیننٹس ہیں، کچھ کیا 7 کنٹیننٹس ہیں. اس کے اندر جو ہے نا ہر کنٹیننٹ کے کچھ آرگنائزیشنس ہیں، جیسے نیٹو ہے، سیٹو ہے، سینٹو ہے، اس کے بعد OIC ہے، G7 ممالک ہیں. تو اوپیک ہے. اس کی فارمیشن اور اس کے جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کے ممبرس کی تعداد پوچھی جاتی ہے. اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ ڈیز ہیں جیسے دریاؤں کا دن، پہاڑوں کا دن، اس کے علاوہ جو ہے نا ماحول کا دن، عورتوں کا دن، ہیموفیلیا کا دن، کینسر کا دن. ایسے امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں، وہ ڈیز ہمیں یاد کرنا پڑے گا. اور کچھ امپورٹنٹ پلیسز ہیں، پلیس کے جیسے شاہی محل ہے، بادشاہی مسجد ہے، اس کے بعد جو ہے
اور بہت سے جو ہے نا سوالات جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر کنٹری کو، جو شہرت رکھتے ہیں، وہ ترتیب دیا گیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہونا لازمی ہے۔ تو یہ اوور آل کرنٹ افیئر کو کور کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان افیئر کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا پارٹ ہمارا جو ہے 1857 سے لے کر 1947، یہ جنگ آزادی دوئم کی بات ہے۔ تو اس دوران پاکستان بننے سے پہلے کی جنگ سے لے کر بنانے تک 1947 تک کے یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 50-60 MCQs ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے 1947 کے بعد 2023 تک، جو ہمارے ابھی تک جو 75 سال گزر چکے ہیں، اس میں جو ہے نا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا وزیر اعظم نے کتنے سال حکومت کی، صدر کو کتنے رہے ہیں، آرمی چیف کتنے رہے ہیں، کرنٹ کتنا ہے، کرنٹ والا جو ہے نا اس کا نام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے جو مارشل لاز لگے گئے ہیں، یعنی کچھ آرمی نے جو ہے نا آرمی کی طرف سے آٹوکریسی کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، ڈیموکریسی کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو رولرز ہیں، ریفارمز آئے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی میرا خیال ہے اس میں تھوڑی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس پورشن میں جو ہے تقریباً 200-300 آبجیکٹیوز میرا خیال ہے اس میں بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اہم ٹاپک ہے ایوری ڈے سائنس۔ ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ سائنس سے ہوتا ہے، ان کی اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن موسٹلی ہمارے پاس BEd آنرس والے ہوتے ہیں اور آرٹس کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو پریشانی کا باعث ہوتا ہے، یہاں پر وہ MCQs غلط کر جاتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی جو چیزیں یہاں پر تھیوریٹیکل نہیں پوچھتے ہیں، ویسے جنرل نالج کے طور پر جو ہے نا یہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں پوچھتے ہیں۔ کچھ بیماریاں تو جو آرٹس پڑھنے والا بھی بیمار ہوتا ہے، سائنس پڑھنے والا بھی، تو یہ تو ہمارا واسطے سے پڑھتا رہتا ہے۔ تو کچھ وٹامنس ہیں، ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ڈیزیز ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر لیئرس کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ کچھ ہیں لیئرس ہمارے پاس جو ہے نا، یہ جو اسٹریٹوسفیئر ہے، میزوسفیئر ہے، لیتھوسفیئر ہے، کچھ لیئرس ہیں، یہ اوزون لیئر ہے، اس حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پھر یہ سیل کے اندر بہت ساری امپورٹنٹ آرگنیلیز اور نان آرگنیلیز ہیں، میں آپ کو اس حوالے سے ایک ڈیٹیل سے لیکچر دوں گا، جس میں فوٹوسنتھیسس ہے، نیوکلس سے DNA ہے، اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا کچھ جینس ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور کیمسٹری کے حوالے سے کچھ اٹامک یونٹس ہیں، فارمولاز، لاز اور کچھ منرلس ہیں۔ اس کے علاوہ فزکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یونٹس، لاز اور کچھ ایکویشنز پوچھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر فوکس ان کا بایولوجی سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو نیکسٹ جو پوچھا جانے والا ٹاپک ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر میں TGTB16 کے لیے عموماً شارٹ، یعنی اتنے زیادہ یعنی ڈیپ نہیں جاتے ہیں، سطحی معلومات لینا چاہ رہے ہیں، جیسے کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں، Ctrl+V سے مراد پیسٹ ہے، کٹ ہے، Ctrl+X سے مراد، اس کے بعد جو ہے نا Ctrl+A، Ctrl فار آل، اس طرح کے جو ہے نا Z انڈو، کچھ انفارمیشن ہے، اور کچھ کمپیوٹر کی جنریشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ معلومات پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنالوجی کے اندر کچھ فاؤنڈرز کے نام پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ گوگلز کا، ٹویٹر کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا جو ہے نا فاؤنڈرز اور آنرز کون کون سے ہیں، اس طرح کی معلومات پوچھی جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے پاس جو ہے نا یوٹیوب بہت مشہور ہے، ٹک ٹاک بہت یعنی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے نا جنرل ہمیں لینا بھی چاہیے، اگر پوچھے نہ پوچھے تو اس حوالے سے بھی ہم سب مل کر جو ہے نا اس ایریا کو کور اپ کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کے اوپر ڈیٹیل سے 1 by 1 لیکچر ہوگا۔ ہوپ سو آج جو ہے نا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان جو ہے نا وہ رابطہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پایا، تو انشاءاللہ اس کا ایک بہترین ہم سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں جو ہے نا ہم کلاس رن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔